ان کی لائلٹی جو تھی نا وہ امپارشل نہیں تھی, وہ بھی کوشچنیبل تھی اس وقت. بہرحال اب جماعت مسلم لیگ کا کیس پریپئر کر کے باؤنڈری کمیشن کے سامنے پیش کرنا تھا اور بتانا تھا کہ مسلمانوں کے حقوق کے تحت یہ باؤنڈریز مطلب اس طریقے سے ہونی چاہیے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے اس دور میں بھی جماعت کی مسلم لیگ کی بے پناہ خدمت کی. وہ اس طرح سے کہ جو لٹریچر تھا باؤنڈری کمیشن باؤنڈری سے متعلق جو دنیا میں اس وقت مستند مانا جاتا تھا, وہ جماعت نے اپنے خرچ کے اوپر منگوایا. جو خاص طور پہ عراق اور ترکی کے درمیان جو پارٹیشنز جن قواعد کے تحت ہوئیں, وہ پھر امریکہ میں جو باؤنڈری سے متعلق جو قوانین یا جو روایات ملتی تھیں وہ لٹریچر منگوایا. لنڈن اسکول آف اکنامکس کے ایک پروفیسر تھے, پروفیسر اسپیٹ, ان کو جماعت نے کانٹیکٹ کیا اور اپنے خرچ کے اوپر ہندوستان بلایا. اور پروفیسر اسپیٹ نے پھر چودھری ظفر اللہ خان صاحب جنہوں نے مسلم لیگ کے بہاف پر باؤنڈری کمیشن کے سامنے کمیشن کا یہ کیس پیش کیا باؤنڈریز کے متعلق, ان کو مطلب کافی ان کی معاونت کی اور کیس اس میں پریپئر کیا. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ انہوں نے ڈائریکٹ ذاتی انٹرسٹ لیتے ہوئے اور خود حضرت خلیفۃ المسیح حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو ہدایات دیں کہ باؤنڈری کمیشن کے سامنے آپ کیس ان طریق کے اوپر پیش کریں. اور ظاہری بات ہے کہ قائد اعظم کے دستے راست تھے چودھری ظفر اللہ خان صاحب جو اس کیس کو پیش کر رہے تھے. بہرحال اب جو انڈیپینڈنٹ اخبارات تھے اس دور کے جن کا جماعت احمدیہ سے قریب کا بھی تعلق نہیں تھا, انہوں نے بھی چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی اس خدمت کو سراہا اور بتایا کہ جس خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ آپ نے یہ کیس پیش کیا باؤنڈری کمیشن کے سامنے قابل تعریف ہے. اب چونکہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا ذکر بھی آ گیا اس سلسلے میں, اس وقت چودھری صاحب فیڈرل کورٹ آف انڈیا کے جج تھے. یہ اس وقت سپریم کورٹ تھی بر صغیر پاک و ہند کی. اس عدالت کے جج ہوتے ہوئے جو آبجیکٹو جو قرارداد پاکستان تھی اس کی جو پروف ریڈنگ تھی وہ چودھری صاحب نے کی اور اس کو مطلب فائن لائن اور اس کی ٹریمنگ وغیرہ کی. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ گول میز کانفرنسز کے اندر چودھری صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی ہدایات کے اندر مسلم لیگ کے موقف کی نمائندگی کی. تھوڑا سا اور پیچھے آ جائیں, نہرو رپورٹ جو سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے مفادات کے کتنے خلاف تھی وہاں پر اور کتنی باعث تھی, کانگریس کے حق میں تھی. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے اس کے اوپر لگاتار کئی خطبات دیے, مضامین تحریر کیے اور اپنی بات ایوانوں تک پہنچائی. یہاں ایک یہ بڑی ضروری چیز اس میں بلکہ نصیر صاحب آپ بھی بتا سکیں گے کہ اس دور میں جس وقت حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست رہنمائی فرمایا کرتے تھے تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی, تو اس وقت لوگ بڑے قدر کی نگاہ سے الفاظ الاخبار کی طرف دیکھتے بھی تھے اور انہیں انتظار رہتا تھا. اگرچہ نیشنل میڈیا میں بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پہنچتا تھا, ریڈیو پہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے لیکچر ارشاد فرمائے, لیکن انہیں اس لحاظ سے بھی بڑا انتظار ہوتا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے اس بارے میں اس وقت کیا رجحان ہے یا کیا اس کے بارے میں ملتی ہے رہنمائی ادھر سے. جی تو پھر اس وقت جب یہ پرابلم تھا بر صغیر کے سیاسی مسائل کا, جماعتیں اکٹھی نہیں ہو رہی تھیں. ابھی میں 1930 سے تھوڑا پہلے کی بات بتا رہا ہوں. ان دنوں میں سائمن کمیشن یہاں پہ برٹش گورنمنٹ نے بھیجا کہ یہاں کے حالات کا جائزہ لیا جائے اور ایک فارمولہ تجویز کیا جائے کہ جس کے تحت بر صغیر کے لوگوں کے حقوق کا تعین کیا جا سکے اور قانونی فارمولہ پیش کیا جائے. بہت سی مطلب جماعتوں کے اختلافات آپس میں تھے, کانگریس کے, مسلمانوں کے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے اس دور میں کتاب تحریر کی ہندوستان کے موجودہ سیاسی مسئلے کا حل, اور اس کے اندر کئی اطراف و جوانب سے اس بات کے جواب دیے. مطلب مختلف سوالات تھے, آزادی ملنی چاہیے, کس حد تک ملنی چاہیے, حقوق کیا ہونے چاہیے, کانسٹیٹیوشن کیا ہونے چاہیے, رائٹس, لبرٹیز, ریپرزنٹیشنز ایکسیٹرا. یہ کتاب تحریر کر کے اور اس وقت کے جو زعماء تھے کانگریس کے, مسلم لیگ کے, نہ صرف یہ بلکہ اس وقت جو مسجد فضل لنڈن میں امام تھے ہمارے, ان کے ذریعے اس کتاب کی انگریزی میں ٹرانسلیشنز کروا کے ہاؤس آف لارڈز کے ممبرز کو بھیجی گئیں, اس کی کاپیاں ہاؤس آف کامنز کے ممبرز کو بھیجی گئیں. لارڈ ہیلشم اس دور میں ایک بڑے فیمس اور ایک لارڈ تھے ہاؤس آف لارڈز کے, جن کے ڈیسیجنز ہاؤس آف لارڈز کے ابھی تک ہم برطانیہ کی عدالتوں میں پیش کرتے ہیں اور کامن ویلتھ کے اندر بھی. ان کو کتاب بھیجے گی. انہوں نے بڑے تعریفی الفاظ میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا شکریہ ادا کیا اور پڑھنے کے بعد مطلب جو سجیشنز تھیں قابل تعریف انداز میں ان کا ذکر کیا. اسی طرح سے اور کافی لمبے جوڑے لوگوں کی فہرست ہے جو مطلب چھوٹے سے پروگرام میں بیان کرنا ممکن نہیں. بڑی عظیم الشان خدمات ہیں جماعت احمدیہ کی. اگر آپ اس زمانے کی سیاسی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ قائد اعظم کا حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا قریبی تعلق تھا جی, اور ہر اہم موقع پہ حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں موقف اور ہدایات اور رہنمائی وہ بھجوایا کرتے تھے.
اور قائد اعظم اسے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. آپ کے علم میں ہے یہاں پہ جب قائد اعظم 1930s میں آ گئے ہیں عام مسلمانوں کی اپوزیشن کی وجہ سے, جو مین اسٹریم مسلم سے شدید متعصب اور قائد اعظم کی ذاتی مخالفت شروع کی, انہوں نے قائد اعظم بددل ہو کے چھوڑ کے آگے یہاں پہ پریکٹس شروع کر لی. لیکن اس زمانے میں جو خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مسیح فضل لندن حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب درد کو بھجوایا کہ آپ انہیں قائل کریں, قائد اعظم کے علاوہ آج مسلمانوں کو سیاسی اعتبار سے بچانے والا کوئی نہیں. اور انہوں نے قائد اعظم کو جا کے قائل کیا, مطمئن کیا. قائد اعظم لندن مسجد میں آئے, یہاں ان کا خطاب بھی ہے اور مطبوعہ خطاب ہے. تو عظیم الشان خدمات ہیں اگر کوئی دیکھے آج. بلکہ قائد اعظم نے خود اس چیز کا اعتراف کیا نا کہ میرے لیے کوئی راستہ نہیں رہ گیا بجوز اس کے کہ میں واپس جاؤں اور مسلمانوں کو کی رہنمائی کروں. میں اور ذکر کرنا چاہوں, ہو سکتا ہے کہ بعض جو جماعت کے مخالفین ہیں وہ یہ کہیں کہ جی جو ہم باتیں بتا رہے ہیں شاید یہ بھی کوئی پروپیگنڈا ہے, ہم اپنی طرف سے کچھ بتا رہے ہیں. اس میں ناظرین کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے www.alislam.org, اس میں اگر بکس کے سیکشن میں جائیں اور وہاں پہ تاریخ میں جماعت احمدیہ کی تاریخ سے متعلق جلدیں مختلف موجود ہیں, اور اس میں جو خصوصاً چھٹی جلد ہے جو کہ میں 1930 کے قریب کے حالات کا ذکر ہے, جس میں آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے قیام اور اس طرح سے جو دوسرے سیاسی حالات ہیں, ان کے وہ حوالے ملیں گے جو انڈیپینڈنٹ اخبارات کے اس دور میں تھے, انقلاب, زمیندار وغیرہ, اور جتنے انڈیپینڈنٹ ریفرنسز تھے. اب اگر ہم نے پروپیگنڈا کرنا ہے تو ہم تو چلیں جو بھی کچھ کہہ لیں, لیکن اس دور کے دوسرے لوگوں کی جو رائے تھی وہ بھی ان کتابوں کے اندر وہاں پہ موجود ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے. جی بالکل. اس میں جو بڑی ایک قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے نا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کشمیر کمیٹی کی صدارت کے لیے پیش کرنے والے اور کوئی نہیں بلکہ علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال خود تھے. جی. اور اس چیز کا بیان کرنا اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ناظرین کو پتہ چل سکے کہ کس وقت تک انہوں نے جو ہے وہ کیا کس قدر کی نظر سے دیکھتے تھے جماعت احمدیہ کو اور حضرت مسلمات کی سیاسی بصیرت کو بھی. اور پھر بعد میں پھر بہرحال خیر وہ جب ان کے حکیم الامت ملنے کا ان کو جب لقب کا وقت آیا تو پھر انہوں نے جو بھی کیا وہ بہرحال ان کا ذاتی فعل تھا. اب ہم بڑھیں گے آج کے پروگرام